سب سے بڑا مسئلہ جس کو بازو والے شرک کا نام دیتے ہیں وہ ہے درگاہ پہ ماتھا ٹکانا. درگاہ پہ ماتھا ٹکانا بازو والے بولے یہ شرک ہے. اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتا یہاں بھی آ کے ماتھا ٹیک رہا, دونوں برابر ہو گئے. بولے تو ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بولے مولانا خدا کی قسم درگاہ میں شرک ہوتا. میں بولا خدا کی قسم نہیں ہوتا. بولے صاحب آپ امبا جوگی آئی گئے ہو تو شرک یہاں ہوتا ہے, درگاہ میں دیکھ کے جاؤ. بولے میں بولا چلو کل صبح فجر کی نماز یہیں پڑھتے ہیں, دیکھیں گے کہاں ہوتا ہے شرک. فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل کے درگاہ کو آئے تک اپنا ایک پٹھا سنی انہیں آیا درگاہ پہ جھکا, ہاتھاں بھی رکھا پیراں بھی رکھا, درگاہ پہ سر بھی رکھا, دال کے اندر رگڑ رہا. اور بات سننی تو اتنے ڈینجر رہتے انہیں چادر اٹھا کے اندر ہی گھس گیا. ابے اوپر سے چومے تجھ بازو والا پریشان ہے, تو چادر اٹھا کے اندر گھس جا رہا نہیں. اور پھر بعض لوگ تو اور خطرناک رہتے, وہ درگاہ کی وہ لگا کے چادر کے اندر ہاتھ ڈال کے درگاہ کو رگڑتا, رگڑ کے نکال کے یہاں لگا لے رہا, یہاں لگا لے رہا, یہاں لگا لے رہا. ابے حولے تو ہاتھ لگایا تو نے مر جا رہا, تو کیا کیا کچھ لگا لے رہا. یہ حرکتاں دیکھا تو بازو والے کا ٹینشن, بی پی, شوگر سب کچھ بڑھ گیا. بولے نقشبندی صاحب رات بھر 5000 آدمی کو بٹھا کے چلا چلا کے بولے درگاہ میں شرک نہیں ہوتا. تو اس کو سجدہ سمجھ رہا, یہ تیری عقل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. پھر بولے یہ کیا ہے. میں بولا پہلے یہ بول تو سجدہ سمجھا گئی کو. بولے دونوں پیر بھی ٹک گئے, دونوں گھٹنے بھی ٹک گئے, دونوں ہاتھاں بھی ٹک گئے, بولے نک بھی ٹک گئی, بولے پیشانی بھی ٹک گئی, بولے سجدہ ہے. ارے میں بولا ہولے انہیں سجدہ نہیں کر رہا رے, انہیں محبت میں ولی کے قدموں کو چوم رہا. اور میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا اس قسم کی, ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندوں عقل کے ناخن لو. عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والا انجے ہی عمرہ گالیاں. یہ جو آپ نے ڈاکٹرائن کھڑی کر دی ہے, یہ میرے بھائی ڈاکٹرائن تو نبی علیہ السلام نے نہیں کھڑی کی ہے. ابو داؤد میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, سنن کبریٰ البیہقی کے اندر, المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ ایک شخص ہیرا نامی گاؤں سے کوفے کے پاس سے آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا. کیس بن سعد ان کا نام تھا. آپ اپنا سر اٹھائیے کیا کر رہے ہیں. اور کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں وہ کوفے گیا تھا نا, نجدیوں کے شہر, یہ نجدی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کوفے والے نجدی ہیں اصل میں, وہاں پہ میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں, اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے. تو اس سے ابھی نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو محبت کا سجدہ ہے, محبت والوں کے پہ تو فتوی ہی نہیں لگتا. یہ تو آڑے بابا ہی کہندے نے, صحابہ کرام نہیں سے کہندے کہ محبت والوں پہ فتوی نہیں لگتا. محبت کی ابتدا اور انتہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو بھی محبت کے کرائٹیریا ہیں وہ ردے کی ٹوکری میں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اگر نبی علیہ السلام ایک چیز سے منع فرما دے, آپ کو یہ کہ جی میں پھر بھی سجدہ کروں گا, جس طرح اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا ہے, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتا ہے میں روزہ رسول کے سامنے جب سر جھکایا نا تو میں دل سے تو حضور کو سجدہ کر رہا تھا. ان طرح ان کو بھی خیال تھا کہ فزیکلی حضور کو سجدہ نہیں کرنا ہوتا, حرام ہے. تو کہتے ہیں میں دل سے سجدہ کر رہا تھا. تو میں اس پہ کہتا ہوں بڑا چنگا کام کیتا ہے اللہ کے بندے ہو, نبی تو دل خوش کیتا ہے اس طرح. وہ نبی جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اتنی گرفت فرمائے. مسلم شریف کی حدیث, ایک صحابی کہہ رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا, ومن یعصہما, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا, وہ گمراہ ہو گیا. اور آپ فرمانے بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی, تجھے چاہیے تھا تو کہتا اللہ اور اس کے رسول کی, تو نے دو کیوں کہا. یہاں آپ کے بزرگ کہتے ہیں ہک ہے, ہک ہے, ہک ہے, جیڑا ہک کی ڈھوں آنکھے او کافر و مشرک ہے. اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, جیڑا ڈھوں کی ہک آنکھے او کافر و مشرک ہے. تو اچھا اسی لیے آپ دیکھیں انہوں نے شعر لکھے علم و بس کری ہو یار, ان کو پتہ ہے علم ہماری موت ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے, قل رب زدنی علما, اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور دعا کی ہے کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب, اے نبی فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. یہ عقل علم یہ ساری باتیں, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو. یہ ساری آیتیں جو ہیں, یہ آیتوں میں تو کہیں عشق اور چلے تے تواڈے چل ایسے چلے ہی ہو, ایسے صحیح کہندے نے عشق دے چلے نمبر لے گئے,
اور نمبر اتنے ہی نہیں ہونا دے ناچن گے تے ویلا چھٹیاں جان گیا آخرت عشق دے چلے نہیں پینٹی لگ جانی جے عشق اور محبت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی ہے ادروائز جو بھی آپ چیز آگے بندہ کہتا ہے جی نبی الاسلام جو ہے میں آپ کو سجدہ کروں گا حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا تو اسی لیے کہا جاتا ہے حکم جو ہے ادب پر فوقیت رکھتا ہے ٹھیک ہے جی اگر حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے اور آپ کا جل عشق تو ہے ہی کسی کھاتے میں نہیں اس پہ حکم نہیں فوقیت رکھے تو یہ جلی باتیں وہ کہتے ہیں جی بلے شاہ نے نچ کے مرشد بنایا سی تو اعلیٰ حضرت تو خود احکام شریعت میں لکھ رہے ہیں کہ یہ قوالی ناچ گانا یہ صوفیاء کی بدعت ہے اور ہم یہ شرم کا مقام ہے کہ ہم تمہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سے حدیثیں پیش کرتے ہیں ان چیزوں کی حرمت پہ اور تم ہمیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہو ان روایتوں کا کیا کام آپ کے ساتھ ہی میرا قوالی والا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے وہ صوفیاء تو اعلی حضرت کو بھی نہیں مانتے جی صوفیاء اعلی حضرت کو بھی کوئی نہیں تو مانتے پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ تانا دیتے تھے تھوڑے کو روحانی باپ کوئی نہیں ہے اس کا مطلب انہوں کا بھی کوئی نہیں ہے پھر اعلیٰ حضرت کو اگر نکال دیتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے اعلیٰ حضرت کا تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے جو جعلی عقیدے تھے نا جن کے پیچھے کوئی قرآن و حدیث کی آیات نہیں تھی ان کو بھی اعلیٰ حضرت نے کسی طریقے سے ثابت کر ہی دیا ہے وہ کہتے ہیں سارے مولوی ہیں ہاں تو پھر کیا ہے صاحب وہ کیا لفظ کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب شریعت ہے ایک صاحب وہ دل ہے کہ کیا ہے وہ نہیں صاحب دل یعنی وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث پہ عمل نہیں کرتا بس ان کا کنسپٹ ہاں تو وہ آپ اپنے پاس جیب میں رکھیں نا لائن ہے ہم تو آپ کے نبوی بھائی ہیں ہمیں آپ نے کوئی بات کرنی ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے کرنی ہے ٹھیک ہے اس قسم کی باتیں کرنی ہے تو جائیں گرو نانک سے کریں پنجا صاحب چلے جائیں ہمیں بات کرنی ہوگی قرآن و سنت سے کرنی ہوگی کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا میں اپنے بعد فلانا بزرگ چھڑ کے جا رہا ہیں آپ نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری سنت اور غدیر خم پہ فرمایا اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت اور اہل بیت کا احترام کرنا اللہ کی کتاب کو پکڑنا